جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو آزماتے ہیں، اور آزمائش ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے نیک لوگوں پر ہی آیا کرتی ہے۔ جتنا آپ نیکی میں زیادہ ہیں اتنی آزمائش زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ بندہ میرا ہی ہے، کیا یہ میرا ہی پیارا ہے، کیا یہ پلٹ کر واپس میرے پاس ہی آتا ہے۔ میں آپ کو ایک زبردست کوٹ بتاتا ہوں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سلف یہ چاہتے تھے کہ ان پہ آزمائشیں آتی رہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزمائشوں میں انہیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ملتا تھا، آزمائشوں میں انہیں اپنے آپ کو چیک کرنے کا موقع ملتا تھا، اور آزمائشوں میں انہیں اللہ کے آگے گر گڑانے کا موقع ملا کرتا تھا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بات کریں، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری دعا ڈیلے ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا داری میں پڑے ہوئے، ہمارے لیے بڑی عجیب بات ہے اور بڑی حیران کن بات ہے کہ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی دعا ڈیلے ہو؟ کیونکہ ہم سے تو ایک منٹ صبر نہیں ہوتا اور ہم شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، دعا نہیں قبول ہو رہی، دعا نہیں قبول ہو رہی۔ اور بائی دا وے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے صبرے کی دعا قبول نہیں کرتا، یعنی کہ جو دعا کرے اور پھر مایوس ہو جائے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ اینی ہاؤ Salaf, they used to wish that, our du'as be delayed because that delay time was the time when they connected to Allah subhanahu wa ta'ala. تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آزمائشوں سے مت گھبرائیں۔ آئی نو کچھ آزمائشیں کمر توڑ دیتی ہیں، کچھ آزمائشیں، کچھ غم انسان کا سب کچھ لے جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کی سکت سے زیادہ ٹیسٹ نہیں کریں گے، اور یہ صرف اس لیے کہ آپ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں۔ ریسنٹلی مجھے کسی نے کہا کہ میرے اوپر اتنی آزمائشیں کیوں ہیں، میرے اوپر اتنی مشکل کیوں ہے؟ جب میں کسی اور کو دیکھوں تو اس کے پاس یہ آسائشیں ہیں، اس کی میرٹل لائف بھی ٹھیک جا رہی ہے، اس کی زندگی بہت اچھی جا رہی ہے، تو میرے ساتھ ہی کیوں؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیں، پہلی چیز آپ کمپیئر نہ کریں، کیونکہ ان کا اسکرپٹ اور ہے، آپ کا اسکرپٹ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ محبت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک کانسٹنٹ آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے تاکہ آپ ان سے بات کرتے رہیں۔ ہی لوز یو، وہ چاہتے ہیں آپ ان سے گفتگو کرتے رہیں، وہ چاہتے ہیں آپ ان سے گفتگو کرتی رہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرتے رہیں، کرتی رہیں، کیونکہ یہی چیز آپ کی روح کو مضبوط کرے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح اس سچویشن سے نکالیں گے، اس طرح نکالیں گے کہ آپ لوگ دنگ رہ جائیں، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے، اس کو کبھی بھی زحمت نہ سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی آزمائشیں ان کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عافیت والا۔ جب میں نے قرآن مجید کھولا تو یقین کیجئے کہ یہی پیج، یہ پیسیج میرے سامنے آیا، اور جب میں نے وہ آیات پڑھی، ان کا مطالعہ کیا، تو مجھے بہت سکون ملا۔ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب میں نے قرآن مجید کھولا تو سورہ الانبیاء چیپٹر 21 اس کی چند آیات میرے سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ چند انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، کوئکلی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ایوب علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کوئی بیماری لاحق ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت عرصہ بیماری میں رہے تھے، اور یہاں تک کہ ان کی بیوی اور بچے بھی ان کو چھوڑ گئے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ کوڑے کے ڈھیر کے پاس وہ پڑے رہتے تھے۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ او مائی لارڈ ایڈورسٹی ہیز ٹچڈ می، ڈیفیکلٹی ہیز ٹچڈ می، اور بے شک آپ ہی ہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اینڈ ریمبر ایوب when he cried to his Lord کہ indeed distress has seized me and you are the most merciful of those who show mercy. So we answered his call. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کی کال کو آنسر کیا، ہم نے اس کی دعا سنی اور قبول کی۔ And we removed the distress that was on him. اور ہم نے اس ڈسٹریس کو ریموو کیا۔ اینڈ وی ریسٹورڈ ہز فیملی ٹو ہم، اور نہ صرف ڈسٹریس کو ریموو کیا بلکہ اس کی فیملی بھی ریسٹور کی۔ تو اللہ تعالیٰ امید دلاتے ہیں کہ جب بھی انسان ہمیں پکارتا ہے اور بہت بیچارگی میں پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور رپلائی کرتے ہیں اور اس کو وہ سب دیتے ہیں جو وہ مانگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام الصابرون میں سے تھے، پیشنٹ میں سے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایڈورسٹی کا ذکر کیا، کس کی؟ ایوب علیہ السلام کی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیشنس کا ذکر کیا، صبر کا ذکر کیا، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام۔ اس کے بعد دیکھیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایڈمٹ کیا انہیں ان آر مرسی ویریلی they were of the righteous، ہم نے انہیں اپنی رحمہ میں ایڈمٹ کیا کیونکہ وہ نیکوکار تھے۔ پیغام ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی نیک ہوگے
تم بھی اگر پیشنٹ ہوگے اور تم بھی ہمارے شکر گزار بنو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے گھیر لیں گے، اور اللہ کی رحمت سے عمدہ چیز اور کیا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوا ذُنُّون، یونس علیہ السلام، جو کہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور بہت ڈپریسنگ سچویشن تھی۔ ایسی سچویشن تھی کہ دنیاوی اسباب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکتا تھا اور کبھی بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ تو اس بیچارگی کی سچویشن میں، اس ڈارکنیس میں انہوں نے اللہ سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں So we answered his call، ہم نے اس کی کال کو آنسر کیا اور delivered him from the distress and thus we deliver the believers، اور اسی طرح ہم مومنین کو نکال لیا کرتے ہیں ڈسٹریس سے اور ڈارکنیس والے پلیس۔ تو یہ ورد ہمیں بہت کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ذکر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کا، کہ جب کہ انہوں نے بہت امید سے دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے بغیر اولاد کے مت چھوڑیے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ امپاسبل سچویشن تھی۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اس ایج میں اولاد دی جب ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو سبحان اللہ، جب یہ آیات میں نے پڑھی تو ان کا آپ سیکوینس دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشکل کا ذکر کیا، ڈسٹریس کا ذکر کیا، اور یہ امید دلائی ہے کہ اللہ ضرور کسی مشکل سے آپ کو نکالے۔ پھر پیشنس کا ذکر کیا، پھر رائٹیسنس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کی کیس سٹڈی بتائی کہ وہ بھی ایک ایسی سچویشن میں تھا جہاں سے عام حالات میں نکلنا امپاسبل تھا، لیکن اللہ نے انہیں نکالا ڈارکنیس میں سے۔ اور ہم سب پہ ایک ایسا دور آتا ہے جب ہم ڈارکنیس میں ہوتے ہیں، جب ہم پہ کالے بادل چھائے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال دی زکریہ علیہ السلام کی کہ ایک امپاسبل سچویشن کو ہم نے پاسبل کر کے دکھایا۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف۔ اللہ ڈسٹریس سے بھی نکالتا ہے، ڈارکنیس سے بھی نکالتا ہے، امپاسبل کو پاسبل بھی کرتا ہے۔ تو اللہ سے امید کبھی نہ چھوڑیے گا، اللہ سے مانگتے رہیے گا، دعا کرتے رہیے گا، اللہ تعالیٰ تقدیر بھی بدل دیتے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنا اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کرنا کہ یار اب میں راضی ہوں، بس آپ کا فیصلہ ہے نا تو میں راضی ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کی جائے، انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں، لیکن اینی وے یہ 3 درجات ہیں توکل کے۔ دا فرسٹ ڈگری از فار دی ascetics، دا سیکنڈ ڈگری از فار دا truthful ones، اینڈ دی تھرڈ ڈگری از فار دا messenger۔ سبحان اللہ، یہی جو اسکالر ہیں، یہ کتاب ہے ایکچولی التوکل بائی ابن ابی الدنیا، یہ اس میں سے ایک کوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو پہلی ڈگری ہے، جو پہلا درجہ ہے توکل کا، وہ ہے کہ شکایت ہی چھوڑ دینا۔ وہ اسیٹکس کے لیے، جو رہبانیت والے لوگ ہوتے ہیں، جو یہ عبادت گزار ہوتے ہیں، خانقاہوں میں آپ کو ملتے ہیں۔ جو سیکنڈ ڈگری ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے، یعنی وہ نیکسٹ لیول ہے نا، وہ عبادت گزار بھی ہیں اور وہ صدیقین بھی ہیں، صدیقین کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں۔ اور جو تھرڈ درجے پہ آ جاتا ہے، جو محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی ڈگریز پہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے 2 بیٹوں کو دفنایا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا، لیکن وہ اللہ کی رضا پہ نہ صرف راضی تھے، محبت بھی کرتے تھے، پسند بھی تھے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اور ظاہر ہے ان کا توکل ہی نیکسٹ لیول تھا کہ میرا رب جو ہے نا، اس میں کوئی بہتری ہے میرے رب کی طرف سے، اور میرا رب میرے درجات بڑھائے گا۔ یہ رسولوں کا اصل میں درجہ ہے، اور اس درجے کو بینچ مارک بنانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہے۔ تو ان کا جو لیول تھا توکل کا، اس کو بینچ مارک بنائیں گے تو کہیں پہ پہنچیں گے نا انشاءاللہ، although مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدارج السالکین ایک کتاب ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی، تو اس میں وہ فرماتے ہیں The condition of the one who relies on Allah is like the condition of the one who is given a dirham by a king. Then it gets stolen from him. So the king says to him, I have many times as much as that, so don't worry. When you come to me, I will give you from my treasures much more than that. سبحان اللہ۔ ابن القیم کتنی خوبصورتی سے، سمپل طریقے سے اس انسان کی مثال دیتے ہیں کہ اس انسان کی مثال جو اللہ پہ رلائے کرتا ہے، توکل کرتا ہے، وہ اس طرح ہے جیسے کہ ایک بادشاہ نے ایک شخص کو ایک درہم دیا، اور وہ درہم اس انسان سے گم گیا، تو وہ پریشان ہے انسان، لیکن وہ بادشاہ اسے مسکرا کر گارنٹی دیتا ہے کہ تو فکر نہ کر، اگر میں تجھے یہ 1 درہم دے سکتا ہوں تو میرے پاس کئی زیادہ درہم آلریڈی موجود ہیں تمہارے لیے، تو میں اور بھی دے سکتا ہوں۔ تو اس سے کیا ہوگا، وہ بندہ کام ڈاؤن ہو جائے گا، لیکن کنڈیشن یہ ہے اس کے کام ڈاؤن ہونے کی کہ اگر وہ بندہ کنگ پہ یقین رکھتا ہے، کنگ کی سچائی پہ، اس کے وعدوں پہ ٹرسٹ کرتا ہے،
تو پھر ڈیفینیٹلی وہ سیڈنس کی طرف نہیں جائے گا فار وٹ ایور مسڈ دیٹ پرسن. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی چیز ملتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں بس یہی زندگی ہے اور اسی سے ہماری تمام خوشی جڑی ہوئی ہے, تمام مقصد اس چیز سے جڑا ہوا ہے, مطلب ہر چیز اس چیز کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے, اور وہ چیز نہ ملے تو پھر آپ دیکھیں ہمیں ڈپریشن ہوتی ہے, سوسائڈ کی طرف بھی اللہ معاف کرے لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن امیجن کہ وہ کنگ جو آپ کو یہ چیز جو ہے اگر آپ چاہ رہے تھے تو سوچیں اس کے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہو سکتی ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے, تو اس سے مانگیں. یہی تو موقع ہے اس سے مانگنے کا, یہی تو موقع ہے صبر شو کرنے کا کہ اللہ میں حاضر ہوں, آپ کا کوئی اس میں بہتری ہے, مجھے نہیں سمجھ, آپ کو سمجھ ہے, مجھ میں کوئی حکمت نہیں ہے, اللہ آپ کو سب پتہ ہے, سب نظر آتا ہے, تو میں اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں آپ کے فیصلے کے آگے, لیکن مجھے اس سے بہتر دے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف ام سلمہ, غالباً حضرت میمونہ شاید ان کا نام ہے, تو ان کا جو ہے ان کی ایک دعا کہ جب ان کے ہسبینڈ فوت ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا بہت کی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اور دیکھیں کہ شی نیور تھاٹ کہ انہیں پچھلے ہسبینڈ سے بھی اچھا ہسبینڈ مل سکتا ہے, لیکن کون ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بہترین دعا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل میں بات کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے مانگے. تو بہرحال instead of asking Allah for a certain plan to work, a believing Muslim full of tawakkul should ask Allah to grant him or her an outcome that is best for him or her. بجائے کہ کریں کچھ نہ اور یہی دعا کرتے رہیں اللہ سے کہ اللہ بس یہ ہو جائے, اس سے بہت بہتر یہ ہے. توکل کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام ضرور کرنا شروع کر دیں اور اس کام کی بدولت یہ توکل اللہ پہ ضرور رکھیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ اس کام کا جو بیسٹ آؤٹ کم ہے یا رب وہ مجھے دے دے یا وہ مجھے دکھا دے. تو یہ اصل میں توکل کی ٹرو مینیفیسٹیشن ہوگی. نیکسٹ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, آئی ہوپ کہ توکل بہت ڈیٹیل میں ہم لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, پری ریکویزٹس کیا ہیں, اس کا ایک ڈیپ میننگ کیا ہے اور پریکٹیکل مینیفیسٹیشن اس کی کیا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کی توفیق دے. 3 ٹائپس آف یقین قرآن میں آئے ہیں. نمبر 1 علم الیقین, یقین بیسڈ آن نالج. یہ کہاں ہے؟ کلا لو تعلمون علم الیقین, آئی گیس الہاکم التکاثر جو ہے سورت اس میں ہے. عین الیقین, یقین بیسڈ آن سینگ, یہ دوسرا ٹائپ آف یقین ہے. یہ کیا ہے؟ ثم لترونہا عین الیقین, یہ ہے عین الیقین, یقین بیسڈ آن سینگ. اور تیسرا یقین ہے حق الیقین, یہ ہے یقین بیسڈ آن فیلنگ. ان ھذا لہو حق الیقین. تو قرآن مجید میں 3 جو ہے وہ یقین آئے ہیں. پہلا یقین ایسا یقین جو نالج کی بیس پہ آتا ہے, یعنی کہ آپ کو کسی چیز کا نالج آ جاتا ہے, آپ کا نالج اپ گریڈ ہو جاتا ہے تو آپ کا یقین بڑھ جاتا ہے. اسی لیے ٹیسٹ اور ٹرائل ضروری ہیں لائف میں. اگر اللہ کی طرف سے آزمائشیں نہیں آئیں گی, زندگی میں لاس نہیں ہوگا, نقصان نہیں ہوگا, آپ کو علم الیقین کیسے آئے گا؟ آپ کو کیسے نالج آئے گا؟ آپ کا یقین کیسے پختہ ہوگا کہ سب اللہ کے ہاتھ میں؟ اور آپ کو اللہ کیسے یاد آئے گا؟ سبحان اللہ. آپ کو توکل کیسے بلڈ ہوگا اللہ میں؟ رائٹ. تو جب آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے, آپ کو ایک نالج آتا ہے, آپ کا نالج اپ گریڈ ہوتا ہے, آپ ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہو, آپ کا یہ والا یقین قائم ہو جاتا ہے. یا جب آپ خود کچھ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہو. دوسرا ہے عین الیقین, یہ ہے آنکھوں سے دیکھنے والا, جب آپ دیکھ لیتے ہو کسی چیز کو. پچھلا تھا جب آپ کو نالج آ جاتا ہے کسی چیز کا, رائٹ, مے بی قرآن سے نالج آ جاتا ہے, کسی ایکسپیرینس سے آ جاتا ہے. ایک ہے کہ آپ نے دیکھ لیا, یہ ہے عین الیقین. جیسے اللہ نے کہا نا ثم لترونہا عین الیقین, کہ بے شک جب یہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو انہیں یقین آ جائے گا. تو کئی چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کے توکل کو دیکھتے ہیں. یہ بیسکلی توکل کے ہی انگریڈینٹس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ یقین سے توکل آئے گا. ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جن کو ہم نظروں سے دیکھ رہے ہیں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, اور نظروں سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی لائف میں ماشاءاللہ تبدیلیاں آتے ہوئے. اور پھر جو ہے وہ حق الیقین ہے کہ یقین بیسڈ آن فیلنگ, یہ پیورلی اللہ کا گفٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دل میں ایک یقین ڈال دے گا, ایک فیلنگ ڈال دے گا کہ
آپ کو نا ایک سیرینٹی والی فیلنگ ہونے لگی، راحت والی، اور آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا اللہ رب العالمین کی ذات پہ. اور یہ یقین استخارے سے بھی آتا ہے. استخارے کا بہت بڑا رزلٹ یہ ہے نا، استخارہ کرنے کا. استخارہ آئی ہوپ یو گائز نو، 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. وضو کیا، 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد دعائے استخارہ کی، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرک واسألک من فضلک العظیم. یہ لمبی دعا ہے، سرچ کر لیجئے گا گوگل پہ، یہ پڑھی جائے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ سے وہ چیز جو بھی ذہن میں ہے وہ ذہن میں رکھتے دعا پڑھی جائے. کسی سے استخارہ کرنا اور سنت سے ثابت نہیں ہے. بہرحال تو استخارہ کرنے سے یہ یقین دل میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ، یہ 3 جو ٹائپس آف یقین ہیں یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہیں توکل کے لیے. نمبر 1 علم الیقین، یقین بیسڈ آن نالج. جتنا آپ توکل کے بارے میں پڑھتے جائیں گے، نالج لیتے جائیں گے، انبیاء کی سٹوریز سے نالج لیتے جائیں گے، انشاءاللہ علم الیقین بڑھے گا توکل کے حوالے سے. دوسرا ہے عین الیقین. خود جب دیکھیں گے اپنی زندگی میں بہت کچھ ہوتے دیکھیں گے کہ آپ نے ایک میٹر میں اللہ پہ توکل کیا اور اس کا رزلٹ آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، کسی بندے کو دیکھیں گے توکل کرتے ہوئے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے، اس کی باتیں سنیں گے، عین الیقین بڑھے گا. اور تیسرا حق الیقین، اللہ سے دعا کریں. یہ اذکار ہم کیوں کرتے ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صبح 7 بار، شام 7 بار حکم دیا گیا اس کا، رائٹ. یہ حق الیقین کے لیے کہ یقین قائم ہو جائے میرے دل میں. اور پھر دعا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حق الیقین، اللہ تعالیٰ دے دے وہ یقین، دا یقین وچ از بیسڈ آن فیلنگ، رائٹ. تو یہ ہیں 3 ٹائپس آف یقین. کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب توکل کی بات کی ہے قرآن میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 23، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین and put your trust in Allah if you are believers indeed. یعنی ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا جائے، ٹرسٹ کیا جائے. اسی طرح سورہ انفال آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. The believers are only those who, when Allah is mentioned, feel a fear in their hearts, and when His verses are recited unto them, they, that is the verses, increase their faith and they put their trust in their Lord alone. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بہت ضروری ہے قرآن مجید کو سمجھنا، اور قرآن مجید کے حوالے سے دل میں ایک ادب ہونا، ایک سبمیشن ہونا کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو بڑے غور سے سننا جب وہ ریسائٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کا وہ امپیکٹ ہو جو امپیکٹ یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اپنے دل میں ایک عاجزی فیل کرتے ہیں، ایک دم ہمبل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں پریکٹس کرنے سے ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا ہے، رائٹ. تو ایون ایکٹنگ بھی کرنی پڑے. میں تو یہ کہوں گا شروع میں شاید آپ کو ایکٹنگ کرنی پڑے، اچھی بات ہے، انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ عادت بنے گی انسان کی. تو اور جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں ایمان میں ان کے اضافہ کرتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ایمان میں اضافہ ہو تو پھر یہ ہیوملٹی شو کرنی پڑے گی، یہ سبمیشن. اور ان کی خاص بات یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. اس سے ثابت یہ ہوا جتنا آپ اپنے رب پہ توکل کریں گے قرآن آپ کو اتنا انکریز کرے گا ایمان میں. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا پریکٹیکل طریقہ ہے توکل کو مزید بڑھانے کا، لیکن اس کا پری ریکویزٹ توکل ہے. توکل کیا اور اس کے بعد قرآن سنا تو توکل میں مزید اضافہ انشاءاللہ ہوگا، اور ایمان میں مزید اضافہ انشاءاللہ ہوگا. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 122 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ and in Allah should the believers put their trust. خلاص بلیورز کو چاہیے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ اپنا توکل کریں، اپنا یقین کریں. اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. پھر جب تم ایک چیز کا ارادہ کر بیٹھو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو. لیکن اس سے پہلے کے پری ریکویزٹس بڑے خوبصورت ہیں کہ مشاورت کرو. یہ اسی آیت کا حصہ ہے کہ تم مشورہ کرو اپنے لوگوں سے، صحابہ سے، اور پھر جب ارادہ کر لو پختہ، استخارہ بھی کر لیا، ایوری تھنگ، اور وہ سٹیپ لے لیا، تو پھر جو ہے اللہ پہ توکل کرو اور آگے چلو. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو متوکلین جو ہیں ان سے خاص محبت ہے. کچھ لوگ لینینٹ ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں نیگلیجنٹ ہونا. یہ لینینسی نہیں ہے کہ بچہ آپ کے سامنے مسٹیک کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے اور آپ اتنے لینینٹ ہو، آپ کہتے ہو لگا رہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا. یہ نیگلیجنس ہے.
لینینسی یہ ہے کہ اسے پیار سے سمجھا، ٹھیک ہے. لینینسی یہ ہے کہ ایک بار اس کی خطا معاف بھی کرنی. جیسے حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لینینٹ تھے کہ نہیں؟ 2 بار کہا اٹس اوکے لیٹ اٹ گو، تیسری بار کہا نہیں اب نہیں. اسرٹیو بھی ہونا ہے نا، لیکن لینینٹ. پہلی بار نہیں کہا کہ بھائی اب ہمارا راستہ جدا ہے، اب نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی سے لینینٹ کون تھا؟ صحابہ کی کئی مسٹیکس فارگیو کی. اللہ کے نبی بینگ اے لیڈر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اپنی وائفز کی مسٹیکس لینینٹ تھے اس کے حوالے سے. لوگوں کے ساتھ لینینٹ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ لینینٹ ہو. تو پہلا تقاضا ہے لینینسی. لینینٹ وہی بندہ ہو سکتا ہے جس کو احساس ہے. ایک بندہ، ایک دائی، اس کو لینینٹ کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ ایک زمانے میں یار میں بھی ایسا ہوتا جیسے اب جن کو میں دعویٰ کر رہا ہوں. ان کا تو قصور اس ٹائم پہ میرا بھی قصور نہیں تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا فلانی چیز حرام ہے تو میں اس میں انوالو تھا. اب میں انہیں تانا ماروں گا یہ کس حرام میں ہو، تو یہ تو بیچارے شاید ہو سکتا ہے دین سے ہی دور ہو جائے. تو بھائی تھوڑا سا لینینٹ ہو کے بات کریں. ان کو پتہ ہی نہیں ایک چیز کا، پہلے بتا تو دیں نا. تو لینینسی ہم میں نہیں ہے ہمارے کلچر میں انفارچونیٹ. آپ دیکھیں کہ ہمارا سوشل میڈیا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں، معذرت کے ساتھ، یعنی میجورٹی ہم ایکسٹریمسٹ ہیں. یا ہمارے نزدیک ایک بندہ مومن ہونا چاہیے یا وہ منافق ہے. اس کے بیچ کے لیولز نہیں ہیں ہماری قوم کے. یا وہ مومن ہے، اگر وہ مومن سے ہٹ کے کوئی بھی کام کر رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ منافق ہے یا کافر ہے، بس ختم. یہی رویہ آپ دیکھ لیں. ایک کوئی بھی سیلیبریٹی کو دیکھ لیں، کوئی ایکٹریس کو دیکھ لیں، کسی ایسے بندے کو دیکھ لیں جس کو پتہ ہی نہیں ایک چیز کی رولنگ کیا ہے. اس کی کوئی ویڈیو مشہور ہو جائے، وہ فلانا کام کر رہا ہے، وہ اٹھا کے لگائی نیچے لان تان کی کہ یہ دیکھیں کیا چل رہا ہے پاکستان میں، اور وہ سارے نیچے لان تان کر رہے ہیں. اور جب وہ ویڈیو اس انسان تک پہنچتی جس نے مسٹیک کی ہے، اس کے لیے توبہ کے دروازے آپ نے ویسے ہی بند کر دی. اس نے تو مزید پکے ہونا ہے اپنے ایکشن میں، ٹھیک ہے نا. تو لینینسی نہیں ہے ہمارے کلچر میں. ہمارے فیملیز میں دیکھ لیں لینینسی کہاں ہے. ماں باپ پریشر ڈالتے ہیں بچوں پہ، ٹھیک ہے، بہن بھائی آپس میں پریشر ڈالتے ہیں. جب جائیداد کی تقسیم کی بات ہے کوئی لینینسی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہر بندہ اپنے اس میں، ہاں بہت اچھے خاندان ہیں، بہت اچھی فیملیز ہیں، لیکن یہ کہ میں عموماً بات کر رہا ہوں کہ میجورٹی کیسز بگڑتے اس لیے کہ لینینسی نہیں. ایک بندہ جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی دور میں مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی تو مجھے بھی معاف کیا گیا تھا، تو اب اگر کسی اور سے ہو گئی تو میں بھی کروں معاف. بھائی سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال لینینسی ایک بہت بڑا تقاضا ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی کو کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے لینینٹ تھے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر اے نبی آپ ان کے ساتھ روڈ ہوتے اور آپ کے دل میں ہارشنس ہوتی تو یہ آپ کے پاس بیٹھتے بھی نہ، یہ اٹھ جاتے. عربی قوم بہت ڈیفیکلٹ قوم تھی، آپ کو پتا ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتدریج چیزیں حرام کی، یعنی شراب کی ایسی انہیں عادت تھی. شراب آپ کو پتا ہے سٹیجز میں حرام ہوئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی مکی زندگی میں کچھ باتیں ڈائریکٹ ہمیں کہتے تو شاید ہم بھی نہ مانتے. یہ صحابہ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی نے بہت پیار، محبت، لینینسی، حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چلیں. تو ہر باپ، ماں، بھائی، بہن، لیڈر، جاب پہ کوئی بھی ہے، اس کو یہی طریقہ فالو کرنا پڑے گا اپنی زندگی میں آگے جانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تحمل مزاجی، حلم. اسماعیل علیہ السلام کی جب بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو بغلام حلیم، ایک ایسے بچے کی جو حلیم ہے، صبر والا ہے، پیشنس والا ہے، بہت کمپوزر والا بچہ ہے. تو یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے، ٹھیک ہے، حلیم ہونا. بہرحال پھر اللہ نے کیا کہا فاعف عنہم، اس لیے نبی ان کو معاف کیجیے. فاعف عنہم واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کی. وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ مشورہ کی. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی کو تو مشورہ کرنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے، اوپر سے وہی آ رہی ہے، خود نبی ہیں، وہ تو ایک فیصلہ کریں بس وہ فیصلہ فل اینڈ فائنل. لیکن احد کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی. صحابہ کو کہا بتاؤ ہم مدینہ میں رہ کے لڑیں یا ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑیں. اللہ کے نبی کی پرسنل خواہش کیا تھی؟ مدینہ میں رہنا، کیونکہ مدینہ فورٹیفائڈ ہے 3 سائڈ سے اور آگے کی سائڈ پہ وہ لڑ سکتے تھے. صحابہ، ینگ صحابہ جو تھے، ظاہر ہے ینگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے بڑے اوپینینیٹڈ ہوتے ہیں، بڑے بولڈ ہوتے ہیں. انہوں نے ڈس ایگری کر لیا ان انٹینشنلی. انہوں نے کہا ہمیں باہر جانا چاہیے. جو شیلے تھے ان کی نیت بری نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اپنے خیمے میں چلے گئے، اپنا آرمر پہننے لگے. حضرت حمزہ کو بہت غصہ چڑھا. حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا
حضرت حمزہ نے بہت ڈانٹا ینگ صحابہ کو، کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے آواز بلند کرو اور ان سے تم یہ اوپینین دو جو تمہیں پتہ ہے کہ ان کا اصل اوپینین کیا ہے۔ ینگ صحابہ کو بڑی شرمندگی ہوئی، کہتے نہیں نہیں ٹھیک ہے ہم معافی چاہتے ہیں۔ حضرت حمزہ اندر گئے، کہا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ جیسے کہیں گے ہم ویسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک بار آرمر پہن لے تو اتار دے۔ اللہ کے نبی آرمر پہن چکے تھے، اور لیڈر یہی ہوتا ہے جو ایک بار ڈیسیجن لے لے تو وہ کہتا ہے بس اب ڈیسیجن لے لیا۔ اس کے بعد کتنا نقصان ہوا آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں، لیکن آپ کو ایک بھی ایسے الفاظ نہیں ملیں گے بلیم گیم کے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ینگ صحابہ نے، یا آپ کو کسی صحابی کا اوپینین ملے کہ دیکھا یہ ینگ کی وجہ سے ہم مارے گئے۔ تو بلیم گیم جو ہے وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتی۔ لیڈر جب بھی ڈیسیجن لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ٹیم کو بلیم نہیں، یہ ہائی ایموشنل انٹیلیجنس کی نشانی ہے۔ ہمارے زندگی میں بہت سے مسائل بلیم گیم کی وجہ سے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بلیم کرنا، بھائی بڑے بھائی کو بلیم کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا فلانا ایشو ہو گیا، اس کی وجہ سے میں رہ گیا، ماں باپ نے زیادہ اس کو توجہ دی، مجھے توجہ ہی نہیں دی، ماں باپ نے اس کو بزنس کھڑا کر دیا۔ آتے ہیں نا ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیسز، اس میں بلیم ہی تو ہوتا ہے، اپنے ایکشنز کو اون نہیں کرنا لیکن یہ کہ دوسرے کو بلیم کرتے رہنا۔ اور وہ اب ماں باپ بیچارے بڑھاپے کو پہنچ گئے، وہ کیا کریں، وہ آپ سے معافیاں مانگے، کیا کریں، جو بھی ان سے غلطیاں ہو گئیں بس ہو گئیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے فاعف عنہم واستغفر لہم، اے نبی آپ ان کو معاف کریں، اب ان کے لیے استغفار کریں۔ تو بچے جو ہے نا وہ آج کل کے ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ ٹاکسک پیرنٹس ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بچے بھی معاف نہیں کرتے، وہ بھی ایک بات ایسی لے کر بیٹھ جاتے ہیں دل میں کہ وہ ساری عمر یہی کہتے ہیں جی کہ بس یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ ہو گیا۔ تو اس لیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ گرج مزید پکتا ہے اور وہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کو ہٹ کرتی ہے، ساری عمر وہ لائف آپ ٹراما لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کل کو آپ لوگوں پہ بھی اعتبار نہیں کرتے۔ کئی لوگ ریکور ہی نہیں ہوتے، ان کے ساتھ ایک دھوکہ ہو جائے ساری عمر ریکور ہی نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو پالا ہے، روزانہ پالا ہے، روزانہ کھانا کھلایا، ٹھیک ہے نا، ذہنی تھاٹس کو۔ تو وہ چیز اتنی اب حاوی ہو گئی ہے کہ وہ بس ان کے ہاتھ سے نکل گئی وہ چیز، وہ جانور اتنا بڑھ چکا ہے، اب وہ جانور ہر وقت ان کے اوپر بیٹھا ہوا۔ تو یہی بات ہے کہ کسی کو معاف کرنے سے اور اس کے لیے استغفار کرنا، یہ بہت بڑا میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں۔ جس نے آپ کو دکھ دیا ہے، ایک تو آپ اس کو معاف کریں تو یہ اولین درجہ ہے، لیکن معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے دکھ لیتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کو میں اس کو پکڑوں گا نہیں، بس ٹھیک لیٹ کو، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا میں نے، اللہ معاف کرے۔ معاف کرنے کا مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ بالکل وہی دوستی، وہی اٹھنا بیٹھنا تاکہ وہ دوبارہ آپ کو ہٹ کرے۔ رسول اللہ کی یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ ایک مومن سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، اس کو بھی تو فالو کرنا ہے نا۔ ایک بندے سے ڈس گیا تو بس ختم، لیکن یہ کہ معاف کر دیا میں نے تجھے، نہیں پکڑوں گا، اللہ تعالیٰ مالک ہے، کوئی نہیں، میرے دل میں کوئی گرج نہیں ہے، استغفار بھی کرے اس کے لیے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ اس سے آپ کو اللہ اتنی تقویت دے گا آپ سوچ نہیں سکتے، آپ فری ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت زبردست بات ہے، لیکن یہ کہ مشاورت بھی ای آئی کا حصہ ہے۔ دیکھیں سوشل سکل جو کریں مشورہ کر کے چلیں لوگوں سے، خود اپنے اوپر اتنا اوور کانفیڈنس ہونا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات اللہ نے جو بتا دی کہ اے نبی مشورہ کرو، بٹ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا عزم کر بیٹھو، استخارہ کر لیا، مشورہ کر لیا، ساری چیزیں ہو گئیں، اب فتوکل علی اللہ، اب تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ پہ توکل نہ کرو، اب تم اللہ پہ توکل کرو۔ یعنی توکل کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دو اور اس کا جو رزلٹ آئے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ توکل کی اصل ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ اللہ پہ بہت ٹرسٹ کر لینا، وہ ایک ایسپیکٹ ہے۔ توکل کی اصل ڈیفینیشن ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، اس چیز کو توکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں بس توکل کر بیٹھا ہوں اللہ کی ذات پہ۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ متوکلین سے محبت کرے۔ کہ آج بہت کٹھن دور ہے اور بہت یہ فتنہ عروج پر ہے بیکاز آف applications like Snapchat and Instagram, WhatsApp, Facebook وغیرہ وغیرہ۔ اللہ معاف کرے، جو نوجوان اس پیک ٹیمپٹیشن کو اگنور کر دے گا اللہ کی خاطر اور مقابلہ کرے گا اس کا، ریسٹ ایشورڈ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی بہت دے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت وعدے ہیں۔ ینگسٹرز دیر آر اے لاٹ آف بینیفٹس اگر آپ اللہ کی خاطر اس وقت برداشت کر جاتے ہیں، اس وقت ٹیمپٹیشن کو اگنور کر دیتے ہیں جب پیک پر ہوتی ہے، اور اللہ رزق بڑھائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورۃ طلاق آیت نمبر 2۔ جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا
اللہ اس کو نکال لے گا، مصیبتوں سے نکال لے گا۔ اگر آپ کنٹرول نہ کر سکے تو پھر یہ ایک ایسی لت ہے، پھر یہ ایک ایسی گندی ایڈکشن ہے کہ ونس یو گیٹ انٹو اٹ تو پھر میرے بھائی میرے بہن بہت نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم جاب کوئی اچھی مل جائے اس کے لیے ایک دم سے اپنی لائف کو سوئچ کر سکتے ہیں، کیا اللہ کی خاطر نہیں چھوڑ سکتے؟ جو رازق ہے، جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، جو اتار اور چڑھاؤ کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں دنیا کے خزانے ہیں، جو ہر چیز آپ کو دے سکتا ہے۔ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، یعنی ان کا کردار آپ دیکھیے کہ جب وہ اس ہال سے گزرتے ہیں جو کہ اس نے پورا خاتون نے بعد میں ایک اور اس نے چال چلی کہ وہ جو عورتیں جو کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھو یوسف پر فدا ہو گئی، تانے مارتی تھی نا اس کو، عزیز مصر کی وائف کو، جو اس علاقے کی عورتیں تھی کہ یہ دیکھو اپنے سلیو پر، اپنے غلام پر فدا ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے ان کو میں دکھاتی ہوں، اور پھر انہوں نے پوری ایک سیٹنگ کی اور ہال میں بیٹھی اور عورتوں کو بٹھایا، انہیں فروٹ کاٹنے کے لیے دیا، آپ نے پڑھا ہوا واقعہ۔ پھر یوسف علیہ السلام جب چل کر آئے، اللہ کیا ڈگنیٹی کی وہ چال تھی، یعنی کس طرح وہ نظریں جھکا کر چل رہے تھے اور کس ڈگنیٹی سے، ہیوملٹی سے چل رہے تھے، اور عورتوں کو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، یعنی وہ دیکھتی رہیں یوسف علیہ السلام کو، انگلیوں پہ کٹ لگ گئے۔ تو پھر اس عورت نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی ہو، تو پھر انہوں نے کہا کہ واقعی یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی بہت ہی حسین انسان ہے، بلکہ کہا یہ تو فرشتہ ہے، یعنی فرشتے سے مراد ہے بہت ہی کوئی حسین مخلوق ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا کیا کردار تھا کہ وہ بہت ہی ایک عاجز اور بہت ہی ایک ڈگنیٹی والی اور حیا والی چال چل کر آ رہے تھے۔ کمپیئر اٹ ود دا موویز جو ہمارے ینگسٹرز دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہیرو دکھایا ہوا ہے اس نے باڈی بنائی ہوئی ہے، وہ اپنی باڈی کو بھی فلانٹ کر رہا ہے، اس نے شرٹ کے بٹن بھی کھولے ہوئے ہیں، اس نے چین پہنی ہوئی ہے، منہ میں سگار ہے، اینک پہنی ہوئی ہے، اور فل فلانٹ کرتا ہوا آ رہا ہے کہ سب مجھ پہ جان چھڑکے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں ٹرو مسکولینٹی از ان ہائڈنگ what you have, and true masculinity is in lowering your gaze۔ اصل مسکولینٹی، اصل مردانگی تو یہ ہے نا کہ آپ برائی سے بچو۔ اگر آپ اتنے مسکولین ہو، اتنے مرد ہو، تو برائی سے بچ کے دکھاؤ، اللہ تعالیٰ سے وفادار ہو کر دکھاؤ، اصل بات تو یہ ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے کیا کمال دعا کی کہ اے اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے بجائے کہ میں یہاں پر ہی رہوں اور فتنے کا شکار ہو جاؤں۔ تو دیکھیں فتنے سے بھاگنا ضروری ہے۔ اگر آپ فتنے والے ماحول میں ہی رہیں گے، فتنے کے ارد گرد رہیں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ سو بہرحال ایک دعا بھی ہے اس حوالے سے، مختلف دعائیں ہیں۔ ایک دعا بڑی انٹرسٹنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھائی، اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی۔ تو اس دعا میں جو ہے وہ شرمگاہ کے فتنے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، وحسن فرجی وطہر قلبی، کہ نفس کی پاکی، دل کی پاکی، اس کی بھی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا، اللہم انی اعوذ بک من شر بصری ومن شر سمعی ومن شر فرجی، کہ اللہ میں اپنی آنکھ کے شر سے، اپنی سماعت کے شر سے اور اپنی شرمگاہ کے شر سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ مختلف دعائیں ہیں اس حوالے سے کہ سیکشول ڈیزائرز کے اگینسٹ جو ہے وہ کس طرح سے دعا کی جائے۔ اور پھر یہ بھی دعا ہمیں ملتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ ہم اللہ سے مانگتے کہ اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے میں بھی نہ کیجیے۔ تو بڑی خوبصورت یہ دعائیں ہیں۔ بہرحال ٹو وائنڈ اپ، کچھ باتیں ینگسٹرز کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں دیر از نو ڈاؤٹ کہ آج بہت کٹھن دور ہے اور بہت یہ فتنہ عروج پر ہے بیکاز آف applications like Snapchat and Instagram, WhatsApp, Facebook وغیرہ وغیرہ، اللہ معاف کرے، اور ٹک ٹاک، اور سب سے جو بیکار گھٹیا ایپس، میں تو یہ ورڈ یوز کروں گا، اسنیپ چیٹ، جہاں پر اٹس ویری ایزی ٹو گیٹ ڈائیورٹیڈ۔ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے، مرد بھی عورت بھی، ایک ریس لگی ہوئی ہے، خواہشات نفسی میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، اور وہاں پہ کھلم کھلا ایک دوسرے سے چیٹنگ، پھر تصاویر کی شیئرنگ وغیرہ وغیرہ، اینڈ سیم گوز فار انسٹا۔ بہرحال
کسی بھی پلیٹ فارم کو دعوت کے کام کے لیے، اچھے کام کے لیے یوز کرنا اوبیسلی یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا آپ ان پلیٹ فارمز پہ ہیں تو کیا وہ پلیٹ فارمز آپ کو زیادہ فائدہ دے رہے ہیں یا نقصان دے رہے ہیں؟ آر دے ہیلپنگ یو گرو ان ایمان، اور آر دے ایکچولی ہیلپنگ یو، اور آر دے ایکچولی افیکٹنگ یور ایمان؟ یہ آپ خود سنسیئر ہو کے، مخلص ہو کے اپنے دل سے پوچھیں، اور جو آپ کو جواب ملے پھر اس کے مطابق ایکشن لیں۔ میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا۔ پوائنٹ از کہ فتنے سے بھاگنا بھی ضروری ہے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ موٹیویٹ کرنے کے لیے ینگسٹرز کو، کہ دیکھیے یہ جو ایک پیک ایک خواہش آتی ہے ڈیزائر کی، ٹیمپٹیشن جو آتی ہے، جو نوجوان اس پیک ٹیمپٹیشن کو اگنور کر دے گا اللہ کی خاطر اور مقابلہ کرے گا اس کا، ریسٹ ایشورڈ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت دے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت وعدے ہیں۔ دنیا میں کیا دے گا؟ دنیا میں سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین اسے غنا دے گا، رچنس آف دی ہارٹ، یعنی اس انسان کو کنٹینٹمنٹ دے گا اللہ تعالیٰ، سیٹسفیکشن دے گا، اس کو خود اعتمادی آئے گی، یعنی اس کو فخر ہوگا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اپنے کریٹر کے لیے بچ گیا، اس میں کانفیڈنس بڑھے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ نور دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کلیئرٹی آف تھاٹ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وزڈم دے گا، حکمت دے گا، جیسے یوسف اسلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے اسے علم بھی دیا تھا، حکمت بھی دی تھی۔ علم بھی بہت بڑا گفٹ ہے، حکمت بھی بہت بڑا گفٹ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نور دے گا، اس کے دل میں نور دے گا۔ اس کے دل میں جب نور آ جائے گا تو اس انسان کا نیکی کرنے کا دل کرے گا، اور جب وہ نیکی کرے گا تو اسے اصل مقصد حیات جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا، اور اسے زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا۔ تو اس لیے ینگسٹرز، دیر آر اے لاٹ آف بینیفٹس اگر آپ اللہ کی خاطر اس وقت برداشت کر جاتے ہیں، اس وقت ٹیمپٹیشن کو اگنور کر دیتے ہیں جب پیک پر ہوتی ہے، اور اللہ رزق بڑھائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورۃ طلاق آیت نمبر 2۔ جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کو نکال لے گا، مصیبتوں سے نکال لے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے دے گا، اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ دیکھیے بڑے کم لوگ ہیں، میں نے کہا جو ڈیفیکلٹ ٹائم میں گناہوں سے بچ جاتے ہیں، تو ان کم لوگوں میں آ جائیے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ بے شک میرے شکر گزار بندے تو کم ہی ہیں۔ ایک شخص تھا، حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا، اے اللہ کم والوں میں بنا دے، اے اللہ کم والوں میں بنا دے، اے اللہ کم والوں میں بنا دے۔ حضرت عمر بڑا حیران ہوئے، کہتے یہ کیا دعا ہے؟ کہتا امیر المومنین آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ بے شک کم لوگ ہی ہیں جو میرے شکر گزار بندے۔ اللہ اکبر۔ تو ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے اللہ معاف کرے وہ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں، بٹ یو ہیو ٹو شو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ بچنا چاہتے ہیں، اور اس موقع پہ آپ برداشت کر لیں گے تو میں نے آپ کو دنیاوی فوائد بھی بتایا کہ اللہ رزق بھی بڑھائے گا، نور بھی عطا کرے گا، غنا بھی عطا کرے گا، اور اللہ اس سے بہتر چیز ریپلیس کر کے آپ کو دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ابھی تو اخروی جو فوائد ہیں، 7 انڈر دا شیڈ آف تھرون آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان حشر میں، سخت گرمی ہوگی، دھوپ ہوگی، تو لوگ چھاؤں کی تلاش میں ہوں گے۔ آج 5 منٹ گرمی کے موسم میں نہیں کھڑا ہوا جاتا باہر، تو سوچئے سورج جب اتنا قریب آیا ہوگا، لوگ بہت پیاسے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لوگ التجا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ یہاں سے نکال دے، یہاں سے نکال دے۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے۔ ان میں سے ایک وہ کیٹیگری ہے نوجوانوں کی جو دعوت گناہ انہیں ہوتا ہے اور وہ اس کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک کیٹیگری وہ نوجوانوں کی بھی ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت میں ٹائم گزارتے ہیں اور مسجد میں وقت گزارتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنا بڑا اخروی فائدہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ پھر جنت میں کیا کیا مزے ہوں گے، ہر پلیجر وہاں پہ پورا ہو سکتا ہے۔ حوروں کا وعدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اوپنلی کلیئرلی بتایا ہے قرآن مجید میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہیں، جنتوں کے باغات ہیں۔ کیا وہاں پہ لائف ہوگی، کیا زندگی ہوگی، اور وہاں پہ حوروں کا بھی تذکرہ ہے، حور مقصورات، کہ حوریں جو کہ خیموں میں ہیں، حیا والی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ایکسپلین کیا ہے۔ تو اسی طرح عورتوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے، ڈیفینیٹلی ان کے بھی ازواج وہاں پہ، ان کا بھی تذکرہ ہوا ہے، ان کے اسپاؤزز کا، اینڈ واٹ ایور دے ڈیزائر فار۔ تو جنت جو ہے یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا تو اس کے ریوارڈ دنیا میں بھی بہت ہے، آخرت میں بھی بہت ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کنٹرول نہ کر سکے
تو پھر یہ ایک ایسی لت ہے, پھر یہ ایک ایسی گندی ایڈکشن ہے کہ ونس یو گیٹ انٹو اٹ تو پھر میرے بھائی میرے بہن بہت نکلنا مشکل ہو جائے گا. تو بڑا سمارٹ ڈیسیجن لیں, عقل مندی کا مظاہرہ کریں. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ خواہشات نفسی کے حوالے اپنے آپ کو نہ کیا جائے. اینڈ یو کین ڈو اٹ. آپ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سائیکولوجیکل امیونٹی رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنٹرول بھی دیا ہوا ہے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ ول پاور لے کر آئے. میں جیسے یوتھ سے اکثر یہ بات کرتا ہوں, کئی نوجوانوں سے, کہ سچ بتاؤ. میں تمہیں ایک سچویشن دیتا ہوں, سچ بتاؤ. اگر تمہیں کوئی کمپنی آفر کرے کہ ہم آپ کو 10 لاکھ کی جاب دے رہے ہیں, 10 لاکھ پر منتھ, شرط یہ ہے کہ آپ نے آئندہ سے نظر خراب نہیں کرنی, آپ نے بد نظری نہیں کرنی, آپ نے کوئی خراب چیز نہیں دیکھنی, اور آپ نے یہ اس فتنے سے بھی بچنا ہے, میسٹربیشن کے اور پورن کے فتنے سے بھی بچنا ہے. تو دل سے بتاؤ, نو میٹر ہاؤ ایڈکٹ یو آر, چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ تو ایک دم سوچ کر کہتے ہیں کہ ہاں چھوڑیں گے, کیونکہ ریوارڈ بہت بڑا ہے. موٹیویشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے, بڑی بڑی چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے اگر موٹیویشن ٹھیک ہے, اگر موٹیویشن تگڑی ہے. تو دیکھیے کئی لوگ کرکٹر بنتے ہیں. ایک اور نوجوان میرے پاس آئے کہ علی بھائی میں پی ایس ایل میں آنا چاہتا ہوں, ابھی این سی اے میں کھیل رہے ہیں, نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں, اور بڑی محنت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں علی بھائی میں تو یہ کام نہیں کرتا, میں نے تو چھوڑ دی ہیں, یعنی میسٹربیشن اینڈ آل دیز تھنگ, فضولیات کے جو کام ہیں. کیوں؟ کیونکہ علی بھائی میں نے پی ایس ایل میں آنا ہے, میں نے کرکٹر بننا ہے, مجھے پتا ہے یہ چیز نقصان دے گی میری صحت کو. اللہ اکبر. یعنی کرکٹ کے لیے ہم چھوڑ سکتے ہیں, ہم جاب کوئی اچھی مل جائے اس کے لیے ایک دم سے اپنی لائف کو سوئچ کر سکتے ہیں. کیا اللہ کی خاطر نہیں چھوڑ سکتے؟ جو رازق ہے, جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے, جو اتار اور چڑھاؤ کا مالک ہے, جس کے ہاتھ میں دنیا کے خزانے ہیں, جو ہر چیز آپ کو دے سکتا ہے, اور جس نے وعدے بھی اتنے کیے ہیں, کیا اس کے وعدوں پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے؟ اللہ کی خاطر پی جائیں, ڈائجسٹ کر جائیں, اللہ کی خاطر لیٹ گو کر دیں. بہت سٹیٹس دے گا, بہت سٹیٹس دے گا اللہ. اور دیکھیے جیسے میں نے نوجوانوں کہا کہ جب تم اس کمپنی کے ساتھ ڈیل کرو گے کہ ہاں ٹھیک ہے 10 لاکھ کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے, تو یو ول ٹرائی یور بیسٹ. آپ سب کچھ اپنا باہر لائیں گے, آپ اپنا بیسٹ جو ہے سیلف کنٹرول میکنزم باہر لے آئیں گے, آپ بیسٹ طریقے اختیار کر لیں گے, آپ اپنا سب کچھ بیسٹ کر کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے. تو یہی کوشش اللہ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ When it comes to living sin for the sake of Allah, تو ہم کہتے ہیں نہیں ایڈکشن ہو گئی, ہم ایڈکٹ ہیں, ہم بے بس ہیں, سیلف کنٹرول نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اٹ مینز, خدا کی قسم اٹ مینز کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں. میرے نزدیک تو یہی. اور شاید ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کی خاطر کچھ چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ کسی اور بہتر چیز سے ریپلیس کرے گا, یا اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ دے گا. تو اس لیے بی موٹیویٹڈ. اور آخری چیز, پلیز وارننگز بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے, اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا نا جہنمیوں کی سزاؤں کو. ایک انہوں نے سین دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ایک تنور میں, جو یہ ہوتا ہے آگ کا تندور, اس میں لٹکے ہوئے ہیں اور ان کی شرم گاہ پہ آگ آ رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتے سے کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ کہ جو زانی تھے. اور زنا بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے. پلیز اپنا خیال رکھیں. اٹ آل سٹارٹس فرام دی آئیز. آنکھوں کو کنٹرول کرنا سیکھ, آنکھوں کو جھکانا سیکھ لیں, اپنے سوشل میڈیا کو کلین کریں, فضول لوگوں کو انفالو کریں. یہ جو ماڈلز ہیں جو آنکھوں کا زنا ہوتا ہے جن کو دیکھ کے, سیلیبریٹیز کو انفالو کریں. میوزک کو سننا چھوڑیں. میوزک بریڈز ہپوکریسی اینڈ امورالٹی ان دی ہارٹ. بد نظری ہوتی ہے اس کو دیکھ کر. ایوری ٹریگر اس کو اوائڈ کریں, اور پھر دیکھیں کہ آپ ریفارمیشن کی طرف آئیں گے اور آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ. یو ول فیل پیور. اللہ سے حیاتن طیبہ مانگیں, اور ٹیک موٹیویشن فرام یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ, کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑا اور اللہ نے کتنے بڑے درجات انہیں دیے. ان سے بڑی مثال اور کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری چیز کہ 3 لوگ جو غار میں بند تھے, بڑا مشہور واقعہ ہے, صحیح بخاری کی غالباً حدیث ہے. 3 لوگ غار میں بند ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کی سٹوری سنائی, اور ایک پتھر آ کر آگے رک گیا غار کے آگے. تو تینوں نے اپنے ایک ایک نیک عمل کا واسطہ دیا, اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس پتھر کو ہٹا دے اس نیک عمل کی بدولت. تو ان میں سے ایک جو تھا اس نے کس نیک عمل کا واسطہ دیا تھا کہ اے اللہ, میری ایک کزن تھی یا کوئی جاننے والی تھی, اور میں اس سے عشق کرتا تھا, اور وہ چیز آخر کار ہمیں اس طرف لے آئی کہ میں اس کے ساتھ زنا کرنے لگا تھا,
اور رائٹ بفور آئی واز اباؤٹ ٹو ڈو اٹ, دیکھیے کتنا گرافک سین ہے, رائٹ بفور آئی واز اباؤٹ ٹو ڈو اٹ شی سیڈ ٹو می اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, اور ایک دم میرے اوپر پہاڑ گرا اور میں پیچھے ہٹ گیا. یار اب آپ کی خاطر پیچھے ہٹ گیا, اگر آپ کو میرا عمل پسند آیا تو اس کو ہٹا دیں. اور وہ پتھر بیچ میں تھوڑا سا ہٹ گیا. تو دیکھیے ثابت ہوا جو شخص اللہ کے لیے برائی کو چھوڑے گا اللہ اس کے درجات بڑھائے گا. تو حرام کو چھوڑے, اللہ ول پروٹیکٹ یو, اللہ ول پروٹیکٹ یو. اور وہ لوگ جو کسی کو حرام چھوڑنے نہیں دیتے ان کو وارننگ ہے, جو بلیک میل کریں گے, جو چھوڑنے نہیں دیں گے, اللہ ول بلیکن یور فیس. اللہ سے جنگ مت لگاؤ, اگر کوئی چھوڑنا چاہ رہا ہے اس کو چھوڑنے دو, اس کو ٹونٹ نہ کرو یا اس کو بلیک میل نہ کرو. جیسے گرل فرینڈ بوائے فرینڈز آپس میں بلیک میل کرتے ہیں, جب کوئی ایک پارٹی چھوڑنا چاہتا ہے گناہ تو بلیک میلنگ پہ آ جاتے ہیں. اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ سے جنگ نہ لگاؤ. ان بطش ربک لشدید, جو چھوڑنا چاہتا ہے اس کو چھوڑنے دو, اس کو بلیک میل نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اپنی شرم گاہ کی اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا بلڈ ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ ویک ہے تو پھر اس کی ورکنگ سلو ہوگی. اس کا سافٹ ویئر اگر ویک ہے, رائٹ, یہ وہ نفس ہے جو آپ کو حق بولنے پہ مجبور کر دے گا, ٹھیک ہے, جو آپ سے بڑے بڑے جو ہے نا وہ کام کرا لے گا. تو انبیاء کا یہ نفس بہت اوپر تھا, صحابہ کا یہ نفس بہت اوپر تھا, نفس لوامہ, ٹھیک ہے. تو اس کو اب گرو کیسے کرنا ہے پریکٹیکلی ہم بیٹھ کے نا سوچتے بھی ہیں, اور آپ لوگ بلکہ میں چاہوں گا جیسے میں نے بھی موبائل نکالا ہوا ہے اس طرح موبائل پہ نوٹس ہم لیں گے ابھی انشاءاللہ. دیکھیں نفس لوامہ گرو ہوتا ہے سب سے پہلے ایسا لٹریچر پڑھنے سے جس میں ملامت ہو رہی ہے, اور دنیا میں ملامت والا سب سے بہترین لٹریچر کیا ہے؟ قرآن. قرآن سے بڑی کتاب تو نہیں آ سکتی نا ملامت والی, ٹھیک ہے. تو آپ ابھی بیٹھے بیٹھے پلان بنائیں کہ میں نے ڈیلی کتنی آیات پڑھنی ہے قرآن کی. اگر آپ کو ملامت والی سورہ مجھ سے پوچھنی ہے تو وہ 30واں پارہ ہے, 30واں پارہ فل آف ملامت ہے, ٹھیک ہے. گول ابھی سے بنا لیں کہ میں نے روزانہ 5 آیات 10 آیات, لیکن وہ آپ نے فالو کرنا ہے. پریکٹیکل ایکشن سے زندگی چینج ہوتی ہے, صرف لیکچر سن کے نہیں, ٹھیک ہے. تو ہم پریکٹیکل ایکشنز کی بات کریں تو گول یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, قرآن نہیں مس ہوگا. ڈیلی اس کی جو ہے نا میں نے تلاوت کرنی ہے, اور ریئلسٹک گولز بنائیں. ہم نہیں کہہ رہے سورہ البقرہ ڈیلی پڑھیں, ہم کہہ رہے ہیں 5 آیات پڑھیں 10 آیات پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ, اور 30واں پارہ, ٹھیک ہے. یہ ہے پہلا ٹاسک کرنے کا, قرآن کے ساتھ جڑیں, نفس لوامہ گرو ہوگا. جب وہ ہیوی پاورفل ہو جائے گا وہ نفس, آپ دیکھیں آپ کیا کیا کرتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. دوسرا کرنے والا کام ایسا لٹریچر, دیکھیں جیسے دارالاسلام کی کتابیں ہیں, دعاؤں کے اوپر ہے, دعاؤں کی قبولیت کی سٹوریز, اس پہ ایک کتاب ہے کہ لوگوں کی کیسی کیسی دعائیں قبول ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اس سے یہ کہ بندے کا ایمان بوسٹ ہوتا ہے. پھر ایک وہاں پہ کتاب ہے کہ سٹوریز آف ریپینٹنس, ایسے ایسے واقعات ہیں تاریخ کے کہ اللہ نے کن کن لوگوں کو معاف کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ لوگوں نے رجوع کیسے کیا, اللہ سے معافی کیسے مانگی, یہ ملامت ہوگی آپ کی. اسی طرح صحابہ کی سٹوریز. تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ ملامت والی چیزیں آپ کو نظر آ رہی, اوکے. اس کا پریکٹیکل سلوشن جو آپ کا سوشل میڈیا کے, سب سے زیادہ ٹائم ہم سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں, جو مرضی کر لیں عادت نہیں چھوٹنے والی, ٹھیک ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کلین کر لیں, ایسے پیجز جوائن کر لیں جو ریمائنڈرز والے, وزڈم والے پیج, ٹھیک ہے. یہ کلین اپ کریں اپنے سوشل میڈیا کو, فضول چیزیں ختم اور پروڈکٹیو چیزیں آ رہی, نظر ہی وہ چیز آ رہی, ریمائنڈر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. حدیث صحابہ کے کوٹس, انسٹا پہ اتنے کمال پیجز ہیں, صحابہ کوٹس ایک پیج ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح اسلامک ریمائنڈرز ایک پیج ہے, یوتھ کلب کے پیجز ہیں, اسی طرح فیس بک, یوٹیوب پہ آپ کے شارٹس ہی وہ آئے سامنے جو ریمائنڈر ہے, اچھا نالج ہے. دیکھیں میرے شارٹس اگر میں آپ کو کبھی دکھاؤں کیا آئے گا اس میں, آپ کو پتا نا الگوریدمز ہوتے ہیں, جو آپ زیادہ دیکھتے ہیں وہی پھر شارٹس آتے رہتے ہیں. الحمدللہ میرے شارٹس میں یا کوئی اسلامک ریمائنڈر آ رہا ہے 30 سیکنڈ کا, آج کل بڑے اچھے اچھے شارٹس بن رہے ہیں, یا کوئی ڈیبیٹ کا پارٹ آ رہا ہے, کوئی فیمنزم پہ ڈیبیٹ ہے, کیونکہ میں نے وہ دیکھی بہت ہے ان کے شارٹس. یا یہ کہ وہ آپ نے یو کے میں آرگنائزیشنز ہیں, حمزہ ڈین ایک چینل ہے, اس کے چھوٹے 30 سیکنڈ کے آنسر وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں 1 on 1, ٹھیک ہے نا, انگریزوں کے ساتھ, ایتھیسٹ کے ساتھ, وہ آ رہا ہے. ایسٹرو فزکس کی باتیں آ رہی ہیں انٹرسٹنگ 30 سیکنڈ کی, گیلیکسیز کی, ٹائم ٹریول کی. اسی طرح ماشاءاللہ فلسافیکل چیزیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ اوور دا ٹائم میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہی ہے, تو اب یہ آتا ہی ہے, ٹھیک ہے, شارٹس آتے ہی. تو یہ ہے اصل میں کام کرنے والا کہ وہ چیز ہی آپ کے سامنے وہ ہو جو نفس, اس نفس کو گرو کرنے والی چیز, ٹھیک ہے. پھر
اس کا ایک اور پریکٹیکل سلوشن ہے کہ ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو ملامت کرنے والے، جیسے یہ لیکچر، اس کو مسٹ بنا لیں. دیکھیں ایسے لیکچرز میں آیا کریں. آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہماری ویڈیوز موجود ہیں، لیکن چل کر آنا یہ ایک اسپیشل چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کو جیسچر ہے. میرا دوست ایئرپورٹ پہ آئے امریکہ سے، میں اسے کہوں کریم پہ آ سکتا ہے، اوبر کرا آ جائے گا. لیکن جب میں خود پہنچ جاؤں پھول لے کے تو یہ ایک جیسچر ہے. تو یہ اللہ کو جیسچر ہے، ٹھیک ہے، کہ میں آ گیا ہوں، چل کر آیا ہوں، محنت کر کے آیا ہوں. اور ایسی محفلوں پہ میں برکت ہوتی ہے، چاہے کچھ سمجھ آئے نہ آئے، چاہے بورنگ ہو، چاہے سلو ہو، چاہے کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے نا، ہر چیز آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگی، لیکن ایسی محفل میں صرف آنے سے یہ نفس بوسٹ ہوتا ہے. یہ اس کی خوراک ہے، ایسی محفلیں نفس لوامہ کی. ٹھیک ہے، اور مسجد کے ساتھ نفس لوامہ بہت گرو کرتا ہے مسجد کے ساتھ کنیکٹ کر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ انکریج کیا کہ بیٹھو، ذکر کرو، انرجی لو، اس جگہ کی مسجد کی انرجی لو، بیٹھ جائے کریں وہاں پہ 5 منٹ بیٹھ جائے کریں، 10 منٹ نماز کے بعد انرجی لیں، ذکر کریں. ٹھیک ہے نا، قرآن پڑھ لیا کریں. تو یہ ریئلسٹک گولز آپ کو بنانے پڑیں گے اس نفس کو جو ہے نا وہ گرو کرنے کے. تو ایسے لوگوں میں بیٹھیں، ایسی گیدرنگز میں جائیں جہاں نفس لوامہ جو ہے وہ گرو ہو رہا ہے. دوسرا جو نفس ہے وہ ہے نفس مطمئنہ، اور اس کا تذکرہ سورہ فجر میں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کہتے ہیں کہ اے نفس جو مطمئن ہے، جو سیلف سیٹسفائیڈ ہے، اور اس کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں سائیکالوجی کی لینگویج میں. سیلف ایکچولائزیشن وہ سٹیج ہوتی ہے جو ہر انسان پا سکتا ہے. علامہ محمد اقبال کے مطابق وہ خودی کا کانسیپٹ، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تک. خودی، سیلف ایکچولائزیشن اور نفس مطمئنہ میرے نزدیک ایک ہی چیز. ٹھیک ہے، سیلف ایکچولائزیشن وہ سٹیج ہوتی ہے جب بندہ دنیا کی پریشانیوں سے بری ہو جاتا ہے اور بہت بڑے بڑے کام کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایبراہم میسلو ایک سائیکالوجسٹ ہے، اس نے پورا پیرامڈ ہائرارکی آف نیڈ سے وہ سیلف ایکچولائزیشن سمجھائی. اس نے کہا سب سے پہلے انسان کی بیسک نیڈز ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، سیکس ہے، سلیپ ہے، ہنگر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی کچھ لو اینڈ سیلف اسٹیم کی نیڈز ہوتی ہیں، وہ پوری ہوتی ہیں. پھر بلونگنگنیس، پھر سیلف اسٹیم، یعنی وہ چاہتا ہے اس کی ایک شناخت ہو، وہ سوسائٹی کو کچھ ان پٹ دے، اسے لو چاہیے، اسے آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے، یہ بھی ہو جاتی ہے. تو آہستہ آہستہ وہ سیلف ایکچولائزیشن پہ آ جاتا ہے، یعنی وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، بری ہو جاتا ہے دنیا کی پریشانیوں سے، اور وہ بہت بڑا کام کوئی کر جاتا ہے. اس کی مثالیں وہ لیڈرز سے دیتا ہے، مدر ٹیریسا ہو گئی. ٹھیک ہے نا، اسی طرح ابراہم لنکن ہو گیا، اس کی مثال دیتا ہے کہ کتنا بڑا وہ کام کر گیا. لیکن خیر ہم تو انبیاء کی مثالیں دیتے ہیں. انبیاء تو بغیر بیسک نیڈز کے سیلف ایکچولائزیشن پہ تھے. وہ تو کہتا ہے پہلے بیسک نیڈز پوری ہوں گی پھر آپ اوپر آئیں گے. انبیاء کی تو بیسک نیڈز بھی پوری نہیں تھی، کھانے کو نہیں ہوتا تھا کئی دن. ٹھیک ہے نا، تو اس کے باوجود وہ سیلف ایکچولائزیشن پہ تھے. کیوں؟ اللہ کو پہچان گئے تھے، دے نیو ہو اللہ از. ٹھیک ہے، تو نفس مطمئنہ یعنی جو میں کہہ رہا ہوں سیلف ایکچولائزیشن وہ کیسے گرو ہوگا، اس پہ اب پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا، مطمئن ورڈ تو آپ کو سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ اطمینان. ٹھیک ہے، ایسے کام جس سے اطمینان آئے. سائیکلوجیکلی پروون ہے کہ ڈپریشن سے اگر آپ نے نکلنا ہے نا، اور اینگزائٹی سے، تو آپ دوسروں کی مدد کرنا. یہ اس پہ تو اب سائیکالوجی بہت بات کر رہی ہے. گریٹیٹیوڈ پورا چیپٹر پڑھا ہے میں نے. گریٹیٹیوڈ سمجھتے ہیں نا، شکر گزاری. گریٹیٹیوڈ پازیٹیو سائیکالوجی میں نے پورا چیپٹر پڑھا ہے. اس میں انہوں نے ریسرچز کوٹ کی ہیں کہ وہ لوگ جن کو گریٹیٹیوڈ کی عادت ہوتی ہے، شکر گزاری کی اور دوسروں کی مدد کرنے کی، کیونکہ گریٹیٹیوڈ والے لوگ جو ہے نا وہ اپریشیٹو بھی ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو تھینک یو بھی بولیں گے، جزاک اللہ بھی بولیں گے، گریٹیٹیوڈ شو کریں گے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کو گریٹیٹیوڈ شو کریں گے. پھر یہ کہ وہ دوسروں کے لیے نرم ہوں گے، گریٹیٹیوڈ ہے نا. تو ان کے برین کی ویوز کو، ڈیلٹا ویوز، الفا ویوز، بیٹا ویوز، یہ برین کی ویوز ہوتی ہیں، ان کو اسٹڈی کیا گیا تو وہ بہت ہائی تھیں. جتنی یہ ویوز ہائی ہوتی ہیں اس کا مطلب آپ کی تھنکنگ اچھی ہے، آپ کی انالیٹیکل ایبلٹی اچھی ہے، آپ سمجھدار ہیں، یہ مطلب ہے ان شارٹ. تو ان کی وہ بہت ہائی تھیں. کن لوگوں کی؟ جن کو گریٹیٹیوڈ کرنے کی بہت عادت ہے، وہ انہوں نے ٹریک آؤٹ کیے. ٹھیک ہے، جو بھی کیا ہوگا جیسے بھی. تو یہ تو اب سائنس پروو کر رہی ہے کہ آپ نے ڈپریشن سے نکلنا ہے، انگزائٹی سے نکلنا ہے تو دوسروں کی مدد کر. لاسٹ ایئر میری ایک بھائی سے ملاقات ہوئی، اور وہ بھی ماشاءاللہ دائی ہیں. وہ ایک ڈپریشن سے گزر رہے تھے، بہت بڑی ڈپریشن. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ اسے ڈپریس کر دیتا. تو انہوں نے خود اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ میں سیلاب جب آیا تھا، لاسٹ ایئر سیلاب آیا تھا نا، میں گھر سے نکلا
اور سیلاب زدگان کی میں نے مدد کی کمفرٹ زون سے نکل کے، اور میری ڈپریشن کیور ہو گئی، ڈپریشن ختم ہو گئی۔ اس لیے پریکٹیکل ایکشن لیں، دوسروں کی مدد۔ اب ظاہر ہے ہر کوئی نہیں جا سکتا شہر چھوڑ کے باہر، تو اپنے ارد گرد ایوینیوز ڈھونڈ لیں، کمیونٹی سروس کی، سوشل ویلفیئر کی، ٹھیک ہے، ایسی آرگنائزیشنز، یا خود شروع کر دیں۔ ڈونٹ ویٹ فار این آرگنائزیشن، اپنا گروپ بنا لیں محلے کا، جس طرح سائیکلنگ اکٹھے کرتے ہیں، بیڈمنٹن اکٹھے کرتے ہیں، فٹ بال اکٹھے کھیلتے ہیں، تو سنڈے کے سنڈے کیوں نہیں چلڈرن ہاسپٹل بھی تو جایا جا سکتا ہے گروپ بنا کے، ٹھیک ہے، وہاں کینسر پیشنٹس دیکھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کا تزکیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پھر گروپ بنا لیں محلے کا، چلیں جی دیگ پکواتے ہیں، سب پاکٹ منی سے کچھ نہ کچھ دیں، دیگ پکوائیں سیونگ کر کے، وہ دیگ سے خود غریبوں کو کھانا ڈال کے دیں، آپ دیکھیں آپ کا نفس مطمئنہ کہاں جاتا ہے، کتنی آپ کو خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پریکٹیکل کام ہے، اس لیے ویٹ کسی کا نہ کریں، خود اپنے گروپس بنا لیں یا خود کرنا شروع کر دیں ان چیزوں، اور اس سے ڈپریشن اور انگزائٹی کیور ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ ضحیٰ میں بھی اللہ نے بتایا کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، کہ اے نبی تمہیں غنی کیا اللہ نے، تم جب یتیم تھے تمہاری حفاظت کی، کفالت کی اللہ نے، تم ہدایت تلاش کر رہے تھے، فہدیٰ اللہ نے ہدایت دے دی، اس لیے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس لیے یتیم کی کفالت یا یتیم کی مدد اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، اور مسکین اور غریب کی مدد کرو۔ تو دیکھیں یہ سلوشن ہے ڈپریشن سے نکلنے کا، ٹھیک ہے۔ نفس مطمئنہ آپ کا جتنا بڑا ہوگا، آپ یہ ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، یہ چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، بہت پیچھے رہ جائیں گی۔ گوروں کے پاس جو ہے نا، اب وہ تو سائنس کے تھرو پروف کر رہے ہیں گورے، ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا۔ دیکھیں اپنے ماں باپ کی مدد کریں پریکٹیکلی۔ لاسٹ ٹائم کب آپ نے اپنے فادر کو دوائی کھلائی تھی یا مدر کو دوائی کھلائی تھی، یا پوچھا تھا آپ کیا دوائیاں کھا رہے ہیں آج؟ ہر ایک کے پیرنٹس کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر کی ہو سکتی، کسی اور چیز کی ہو سکتی۔ ہمارا تو کنسرن ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہمارا کنسرن یہ ہے کہ وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو صرف اس نظر سے ماں باپ کو دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں ماں باپ کی مدد کریں، آپ خوش رہیں گے، آپ کا یہ نفس گرو کرے گا۔ اپنے سبلنگز کی مدد کریں، ہیلپنگ ہینڈ بنیں، محلے میں ہیلپنگ ہینڈ بنیں۔ میں نے سب سے زیادہ خوش زندگی میں ان لوگوں کو دیکھا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور پھر جس طرح کا آپ لائف گزاریں گے اسی طرح کی موت آئے گی۔ میرے ایک دوست تھے عمیر بھائی، یوتھ کلب کے سوشل ویلفیئر کے ہیڈ تھے، اب بلال ہیں، بلال عزیز پتہ ہے نا، پہلے عمیر بھائی تھے، فوت ہو گئے 2015 میں، فوت ہو گئے 2014 میں فوت ہو گئے۔ کس طرح فوت ہوئے؟ ایکسیڈنٹ ہوا۔ ماشاءاللہ میں ان کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان سے زیادہ ہیلپ فل بندہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ انسان تھا کہ اگر ہم انہیں رات 2 بجے بھی کال کر کے کہیں بلائیں نہ، پہنچ جاتے تھے مدد کرنے کی۔ ان کو کیا پروجیکٹس تھے وہ خود ذمہ لیے تھے انہوں نے، بیوائیں جو تھی ان کو تلاش کیا انہوں نے، ریسرچ کی، جو حقدار بیوائیں ان کو وہ راشن پہنچاتے تھے ماہانہ ماشاءاللہ، اور یوتھ کلب اس میں سپورٹ کرتا تھا، ڈونیشن وغیرہ۔ یہ پروجیکٹ لیڈ کر رہے تھے، افطاری پروجیکٹ لیڈ کر رہے تھے رمضان میں یوتھ کلب کا ماشاءاللہ۔ علماء، غریب علماء، آپ کو پتہ ہے علماء بیچارے ان کی تنخواہ بہت کم ہوتی، ٹھیک ہے نا، بہت وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ تنخواہ تو وہ بھی ان کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ نیک لوگ ہیں، محنت کر رہے ہیں، دنیا کو ظاہر ہے انہوں نے ہماری طرح تو نہیں اب وہ اتنا زیادہ کما رہے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں جا کے، تو ان کی لسٹ ان کے پاس، ان کو کوئی فریج دلوا دیا، کسی کوئی ہیلپ بغیر کسی اس کے نام لیے بغیر یا بغیر۔ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ ان کی وائف بتاتی ہیں فجر کے ٹائم قرآن پڑھ کے نکلے، روزے کی حالت میں، رمضان میں فوت ہوئے، فجر کے ٹائم روزہ رکھ کے قرآن پڑھ کے گھر سے نکلے، جیب میں پیسے تھے 60,000 جو بیواؤں تک پہنچانے تھے، ٹھیک ہے، انہیں پیسے دینے تھے کہ راشن خرید، اور اس حالت میں ان کو موت آ جاتی، اس حالت میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آن سپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ہمیں 7-1 بجے پتہ لگتا ہے، صبح 7 بجے کہ ان کی آن سپاٹ ڈیتھ ہو گئی بہرحال۔ اور جب میں ان کے جنازے پہ جاتا ہوں تو میں نے آج تک کسی بندے کا جنازہ ایسا نہیں دیکھا، لوگ باقاعدہ مقابلہ بازی کر رہے تھے، لڑ رہے تھے آپس میں کہ کندھا میں نے دینا، ٹھیک ہے۔ اتنے علماء میں نے وہاں دیکھے، پتہ نہیں کون کہاں سے آیا ہوا تھا، کوئی کہہ رہا تھا انہوں نے میری یہ مدد کی، کوئی کہتا انہوں نے میری یہ مدد کی، کوئی کہتا یہ نئے لوگ، ہمیں پتہ بھی نہیں، سب کہہ رہے تھے انہوں نے تو میری یہ مدد کی تھی فلانے ٹائم پہ، انہوں نے تو میری یہ مدد کی تھی۔ آپ سوچیں کہ یہ دنیا میں اللہ نے بشارت دے دی اس انسان کے بارے میں کہ یہ بندہ پار ہے، اس کو میں نے جنت میں ہی انشاءاللہ جو ہے نا، ہم دعا بھی کرتے ہیں، لیکن یہ خوشخبری ہوتی، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ لوگوں کی محبت جنازے کے ٹائم پہ اسپیشلی وہ ایک بشارت ہے۔ تو ماشاءاللہ ایک عالم دین نے پڑھایا،
اور وہ بڑا روئے. جنازے دو طرح کے ہوتے ہیں نا نماز جنازہ, ایک سائلنٹ اور ایک میں دعا اونچی کی جاتی ہے. تو وہ انہوں نے پڑھایا, اونچی دعا کی انہوں نے, اور اتنی لمبی دعا انہوں نے کی اور دل سے کی, کیونکہ ان کی بھی وہ بہت مدد کرتے تھے, ان اسکالر کی, بہت نیک آدمی, اور بڑا روئے, وہ بڑا روئے. اور ماشاءاللہ یہ کہ پیچھے لوگ بہت رو رہے ہیں, ایسے ایسے لوگ جو ان سے صرف ایک بار ملاقات کی ہوئی ہے وہ جنازے پہ آئے ہوئے ٹائم نکال کے. اور وہ جولائی تھا, روزے جولائی کے, یاد ہے آپ کو 2014 میں جولائی کے روزے تھے, ٹھیک ہے, جولائی کے مہینے میں روزے کی حالت میں جنازے پہ آ جانا دوپہر کے ٹائم, کیونکہ ہم نے فوراً دفنانا تھا, تو شام تک مغرب سے پہلے پہلے انہیں دفنانا تھا. ہماری کوشش تھی روزے کی حالت میں ہی دفنا دیں تاکہ انشاءاللہ وہاں جا کے افطار کریں, ٹھیک ہے. پھر دیکھیں اللہ نے ان کو دوست ایسے دیے, میں نے تو کچھ خاص نہیں کیا, لیکن ماشاءاللہ یہ کہ میرے ساتھ بہت کلوز تھے, لیکن وائسی بردرز, یہ ربیع اللہ, ذیشان خالد بھائی, یہ سب, ہم سب ان کے ساتھ اٹیچ تھے. ایسے آگے بڑھ بڑھ کے ان کے لیے مطلب کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات, یا ان کا کوئی کسی نے قرض لیا ہوا ہے, وہ کسی سے پوچھا ہاں جی کتنا لیا انہوں نے, میں دیتا ہوں, بس ان کو نہ آپ پکڑیے گا نہ قیامت والے دن. پھر ان کی قبر کا انتظام اتنا زبردست سنت کے مطابق, پھر جو ہے نا وہ لوگوں کو انفارم کرنا. یعنی دیکھیں جو بندہ مخلص ہے نا, دوسروں کی مدد, اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد لوگوں کی بھی مدد اس سے کراتا. تو یہ جیتا جاگتا میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا, کہ جس بندے نے لوگوں کی مدد کی, آپ یقین کریں کہ وہ بندہ, اس کو ایک تو موت بھی بڑی اچھی آئے گی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی محبت, لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دے. ابھی تک دیکھیں ہم ان کو یاد کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سیلیبریٹیز کو کون یاد کرتا ہے, مر گئے نیا آ گیا, مر گئی نئی آ گئی, ٹھیک ہے. رونالڈو میرے دور میں مطلب دنیا کا بیسٹ فٹ بالر تھا, کرسٹیانو رونالڈو نہیں, برازیل والا, پتا آپ کو اب کیا ہے, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اس دور میں وہ خدا بنا ہوا تھا, اب اسے کہتے ہیں ہی از جسٹ اے فیٹ مین رومنگ ان دا اسٹریٹس آف برازیل, ٹھیک ہے. یہ کرتی ہے دنیا آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. جب آپ سیلیبریٹی یا اس طرح کے بنتے ہیں تو دنیا تو بھول جاتی, بلکہ دنیا باقاعدہ آپ کو مذاق بھی اڑاتی ہے, لیکن ہمیشہ دنیا ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو لوگوں کے کام آنے والے, ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑا سا اپنے اندر سے نکلیں. ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ ہی اپنے اندر رہنا, ہر وقت اپنا سوچتے رہنا, ہر وقت سیلف ایبزارب رہنا, اس سے ڈپریشن ہی ہوگی اور کیا ہوگا. اس لیے نکلیں باہر, دیکھیں کہ میں کیا دے سکتا ہوں. میری طرف سے تو کسی کو تکلیف نہیں آ رہی, میں کیا آسانی کر سکتا ہوں, جتنا بھی کر سکتا ہوں. پیرنٹس کے لیے کیا آسانی پیدا کر سکتا ہوں, بہن بھائیوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں آسانی پیدا, محلے والوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں, اپنی سوسائٹی کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو یہ اصل میں کام ہے کرنے والے, اور اس سے نفس مطمئنہ جو ہے وہ گرو ہوگا. تو میں نے آپ کو پریکٹیکل سلوشن دے دیا ہے, کسی آرگنائزیشن کا ویٹ نہ کریں, خود بنائیں. محلے کے بچوں کو, لڑکوں کو اکٹھا کر لیں, چلو جی چلو کرکٹ کھیلنی ہے, کرکٹ کے بعد نا پھر دیگ ڈسٹریبیوٹ کرنے چلتے ہیں انہیں غریبوں کو, ٹھیک ہے. وہ ایریاز ڈھونڈ لیں, اسلام ایریاز, ٹھیک ہے, جائیں بائک پہ جائیں, جیسے بھی جائیں, خود ڈال کے جو ہے نا وہ دیں. آپ دیکھیں آپ کا خوشی کا لیول ہے. اکیلے بھی کر سکتے ہیں. اکیلے کیسے کر سکتے ہیں, پاکٹ منی تھوڑی سی سیو کی, ہفتے میں ایک بار 10 بریانی کے پیکٹ خرید لیے, 200 کی مل جاتی, 250 کی بریانی, 2500 لگیں گے. وہ بریانی ڈھونڈیں, غریب کو بیٹھا ہوا ہے, مسکین کو بیٹھا ہوا ہے نا, اس کو دے دیں چپ کر. ایسے دیں کہ آپ کے لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہ لگے, ایسے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے. تو دیکھیں ہو سکتا ہے, بات صرف یہ ہے کہ کرنے والی چیز. تو اس پہ بہت آپ غور کریں. نفس مطمئنہ کو گرو کریں گے تو یقین کیجئے کہ اللہ ول کم بائی یور سائڈ. یہ اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے, جو دوسروں کے کام آتا ہے اس کے ساتھ اللہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اس سے بہتر, کس سے بہتر, کہ میں اپنی مسجد میں, کون سی مسجد میں, مسجد نبوی میں 30 دن رمضان میں اعتکاف کروں. اس سے بڑی تو سعادت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اس سے بھی بہتر ایک چیز بتا دی, اللہ کے نبی نے کہا میرے لیے اس سے بہتر کہ میں 30 دن اعتکاف کروں اپنی مسجد میں رمضان میں, وہ یہ ہے کہ میں باہر نکل کے اپنے کسی بیچارے بھائی کی مدد کروں. دس از دی امپیکٹ, ٹھیک ہے, کسی کی مدد. اب اس کو آپ یونیورسٹی اسکول لیول پہ بھی پریکٹس کریں, نفس مطمئنہ کو گرو کرنا. کیسے, وہ بچہ ٹھیک ہے جو بلی ہو رہا ہے اس کا ساتھ دیں, ٹھیک ہے, جس کو دھتکارا جا رہا ہے تھوڑا سا سٹینڈ لیں اس کے لیے, اس کو ذرا تھپکی دیں, اس کو موٹیویٹ کریں. پتہ نہیں کس کی لائف بن جائے آپ کی وجہ سے. کئی لوگ ہیں ان کو کوئی ایسا بندہ مل جاتا ہے کہ وہ بوسٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ بندہ بنے.